دوائیاں لے لے کے میڈیکل سٹور کا اتنا بل بن گیا۔ جب بھی دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو جو غریب مریض ہیں ان کے لیے یقیناً مشکلات کا جو ہے وہ سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح لاکھوں مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بھی قیمتیں بڑھنے کا امکان ہوتا ہے تو انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوائیاں اگر کوئی لے دے تو کھا لیتے ہیں، نہ لے کے دے تو بیٹھے رہتے ہیں۔ جو ضروری شوگر کی کہ شوگر کی دوائی کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ بھی ایک ٹائم پہ میں لے رہی ہوں۔ یہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں جا کے اپنے ٹیسٹ کرواؤں۔ ٹیسٹ تو دور کی بات ہے، میں تو دوائی بھی نہیں لے پا رہی ہوں۔ میں اتنی تکلیف میں ہوتی ہوں، نہ رات سو پاتی ہوں نہ دن کو سو پاتی۔ اللہ ہے میری تکلیف کم کر دے، ورنہ میرے پاس اور کچھ بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ کہاں سے کروں، کیسے کروں، کس طرح نہ کروں؟ ابھی میری بازو میں اتنی تکلیف ہے، یعنی کہ میری ساری سویل ہوگی، اتنی زیادہ اتنی سمیل آ رہی ہے۔ ابھی انجیکشن روزانہ کے 1 لگواتی ہوں، پیسے پکڑے کسی سے ادھر ایک ریٹ کے انجیکشن لگوا رہی ہوں۔ میرا کچھ میری سمیل کم ہو رہی، اتنی بدبو آتی ہے زخم میں سے کہ میرے پاس رات سونا مشکل ہوتا ہے، کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے گزارا ہوتا ہے کہ دوائیوں والا جو ہے سٹور والا وہ ہماری یہ ہے کہ رمضان میں ہماری کچھ مدد کر دیتا ہے، تو اس سے بھی وہ ہمیں کچھ تھوڑا بہت گنجائش بھی کر دیتا ہے بیچ میں دوائیوں کی۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے اللہ کا شکر ہے، ابھی موروں کی زیادہ تکلیف ہوئی ہے، ہم بیڈ پر پڑے رہتے ہیں، تو وہ بچی بیمار ہے، وہ بیچاری اپنا بھی کرتی ہے، ہمارا بھی سب گھر کا کرتی ہے۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ جو دوائی ساز کمپنیاں ہیں انہیں یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ دوائیوں کی قیمتوں کا تعین کر سکیں، تو جس کے بعد یہ توقع ظاہر کی جا رہی تھی کہ دوائیوں کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوگا وہ ناقابل برداشت حد تک مزید جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے فی الحال تو معطل کر دیا ہے اور نگران حکومت سے اس پر وضاحت بھی طلب کر لی گئی ہے۔ لیکن جو ڈریب حکام سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ادویات ساز کمپنیاں ہیں ملکی و غیر ملکی، ان کی جانب سے کئی دوائیوں کی جو مینوفیکچرنگ ہے پاکستان میں وہ بند کر دی گئی تھی، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر ریٹ کیونکہ پاکستان میں زیادہ ہے اور انہیں خام مال جو ہے وہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے، اور جو دوائیاں یہاں نہیں بنتی وہ بھی پاکستان باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ تو جب ریٹ جو ہے وہ ڈریب کی جانب سے متعین کیے جاتے ہیں تو وہ اس ریٹ پر پاکستان کی مارکیٹ میں دوائیاں نہیں بیچ سکتے، جس کی وجہ سے دوائیوں کی شارٹیج بھی تھی، اور جو پاکستان کے جو مینوفیکچررز ہیں دوائیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں ان میں سے ایک مالک سے ہماری بات ہوئی ہے، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب خام مال مہنگا ملے گا اور باہر سے جو دوائیاں ہم منگوائیں گے تو پاکستان میں وہ روپے میں سستی کیسے بیچ سکتے ہیں۔ تو یہ کافی عرصے سے تنازع چلا آ رہا تھا۔ اب نگران حکومت کی جانب سے نگران کابینہ کی منظوری سے ڈریب نے یہ اختیار جو ہے وہ متعدد ادویات پر ان کمپنیوں کو دیا ہے کہ وہ لاگت کے مطابق ان کی قیمتوں کا تعین کر سکیں۔ فی الحال تو یہ نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں لگتا یہی ہے کہ کمپنیوں کو اپنی دوائیوں کی قیمتیں جو ہے وہ تعین کرنے کی اجازت ہو سکتا ہے مل جائے، تو اس کے بعد پاکستان میں دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا جو کہ غریب مریضوں کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ پہلے ہی ان کا کہنا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہیں اور اس طرح مزید اضافے سے ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ کئی مریض ایسے ہیں جو دوائیاں خرید ہی نہیں پاتے اور مقروض ہو چکے ہیں، لیکن ان کی مشکلات اپنی جگہ، یہ مسائل اپنی جگہ، تو آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کس طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کرتی ہے۔